او بھائیو، عقل کی اگر صرف بات کی جائے، ان سے آپ کبھی سوال پوچھنا کہ قرآن پاک کے اندر وہ جو اچانک پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوئی، اچانک بچہ دیا، یہ عقل میں آتا ہے؟ وہ جو پرندے جن کو ذبح کر کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ابراہیم نے ندا دی، وہ سارے کے سارے ٹکڑے آپس میں مل گئے، اڑتے ہوئے آ گئے، عقل میں آتی ہے بات؟ یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، عقل میں آتی ہے بات؟ عیسیٰ بن باپ کے مریم کے گھر پیدا ہوئے، یہ ساری باتیں قرآن پاک سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو عقل کا فلسفہ عقل میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی، یہ قرآن پاک کے اندر 10 واقعات ہیں جن کا احاطہ نہ سائنس کر سکتی ہے، نہ طبیعیات کر سکتی ہے، نہ فزکس کر سکتی ہے۔ کوئی منکر حدیث اٹھتا ہے، جو بات سائنس سے ٹکرائے گی، جو بات معاشرے کے علوم و فکر سے ٹکرائے گی، ہم اس کو مسترد کر دیں گے۔ عقل کی بنیاد کے اوپر مسترد کرو۔ اصحاب کہف کو 309 سال اللہ تعالیٰ نے ایک غار میں سلایا، انکار کر دو۔ تمہارے نظر میں آج موجودہ سائنس 80 100 150 برس سے زائد انسان کا وجود نہیں مانتی۔ قرآن پاک میں 309 برس صرف اصحاب کہف کے خواب کا یعنی سونے کا تذکرہ موجود ہے، ایک نبی کے 100 سال سونے کا ذکر موجود ہے، ایک نبی کی 900 سال تبلیغ کا ذکر موجود ہے۔ یہ باتیں عقل میں آتی؟ جب انسان عقل کے پیچھے چلے گا تو بالآخر جب یہ آپ کو عقلیات اور قرآن پاک کے دلائل پیش کرتے ہیں، قرآن پاک میں یہ جی عقل والوں کے لیے، یہ جی سننے والوں کے لیے، یہ جی دیکھنے والوں کے لیے، بے شک ہے، لیکن عقل کی لیمیٹیشن ہے، عقل وحی کے تابع ہے، عقل وحی سے بالادست نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کو عقلی اور منطقی طور کے اوپر اتنا بوسٹ کیا جائے گا، ایک دن آئے گا آپ کہیں گے قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہمارے دماغ میں نہیں آتی۔ آ جائے گا، وہ وقت آ جاتا ہے۔ منکر حدیث اصل میں منکر قرآن بھی ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے دعویٰ کرتا ہے محفوظ ہے، اس کے حکموں کو نہیں مانتا، اس کے اندر جو تشریعات ہیں ان کو نہیں مانتا۔ دلائل سے آپ کے سامنے بات رکھوں میرے بھائیو۔ عقل عمر بن العاص، آپ کے سامنے چند باتیں ضرور رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس واقعے کی گہرائی میں جانے سے قبل یہ باطل فلسفے آپ کو سمجھ آ جائیں۔ عمر بن العاص کتنے جلیلۃ القدر صحابی ہیں، اتنے عظیم صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ کی مجلس میں ایک فیصلہ آیا مشکل سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سن کے مسکرانا شروع ہو گئے اور عمر بن العاص کو کہا اٹھ اس کا فیصلہ کر۔ عمر بن العاص نے کہا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں، میری کیا مجال ہے، یہ حق تو آپ ہی کا ہے کہ آپ موجود ہوں، فیصلہ کن اتھارٹی آپ ہیں۔ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت تک فرق کرنے والے ہوں گے کہ حق کے رستے پہ کون ہے اور باطل کے رستے پہ کون ہے، آپ فیصلہ کیجئے۔ کہا حق تو میرا ہے، عطا بھی مجھے کیا گیا ہے، لیکن میں یہ اپنا حق تجھے تفویض کرتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسا فیصلہ کرتا ہے۔ اور فیصلہ کیا، رسول اللہ خوش ہو گئے۔ یہ عمر بن العاص، طاعون پھیلا، ان کے پاس اصحاب رسول اور تابعین آ گئے، کہا کیا کیا جائے، اب دیکھیے تیری عقل کو مانا جائے۔ یہ جو صحابی رسول ہے جس کو رسول اللہ اپنی زندگی کے اندر حاکم بنا رہے ہیں کہ میری موجودگی میں فیصلہ کر، ان کے پاس صحابہ اور تابعین آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں طاعون پھیل گیا، اب کیا کیا جائے۔ عمر بن العاص کہتے ہیں طاعون پھیل گیا ہے، بیماری بڑھ گئی ہے، ایسا کرو بستر کسو، زیادہ راہ لو، کوئی پہاڑوں میں نکل جائے، کوئی وادیوں میں نکل جائے، کوئی نہروں کا رخ اختیار کرے، کوئی دریاؤں کی طرف چل پڑے۔ آرڈر جاری ہو گیا، کس بنیاد کے اوپر؟ عقل کی بنیاد کے اوپر، رائے کی بنیاد کے اوپر، اور رائے بھی سوچ سمجھ کے، غور و فکر کر کے۔ امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، فیصلہ کر دیا۔ معاذ بن جبل آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ بستر باندھ کے۔ عمر بن العاص نے، گورنر نے فیصلہ کر دیا پھیل جاؤ، طاعون پھیل گیا ہے، رکو، کوئی یہاں سے مت ہلے، مجھے عمر بن العاص سے بات کرنے دو۔ عمر بن العاص آپ نے فیصلہ اور آرڈیننس جاری کیا ہے، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟
عمر بن العاص نے کہا میرے پاس میری عقل ہے، میری فقاہت ہے، میری رائے ہے، میں نے اپنی عقل کے مطابق جس بات کو بہتر سمجھا وہ نافذ کر دیا۔ کہا رکیے، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے۔ کیا حدیث ہے؟ جب کسی علاقے میں طاعون آ جائے ادھر سے باہر نہ نکلو، اور اگر باہر والوں کو خبر ہو اس علاقے میں طاعون موجود ہے وہ وہاں پہ نہ آئیں۔ یہ حدیث موجود ہے؟ جی موجود ہے۔ عمر بن العاص آج کل کے منکرین حدیث کے فلسفے جیسے تھے، میری عقل میں یہ آگے، میری عقل نہیں مانتی، یہ غار حراجی غار حرا فسانہ ہے، میری عقل میں نہیں آتا۔ عمر بن العاص نے کیا کہا؟ میں حاکم، میں والی، تو ایک حدیث رسول لے کے آیا ہے، اب عمر بن العاص کا آرڈر، عمر بن العاص کا فرمان، عمر بن العاص کا آرڈیننس یہ ہے کہ حضور کی حدیث کو لاگو کر دیا جائے اور عمر بن العاص کے آرڈر کو کینسل کر دیا جائے۔ عقل کیا ہے بتائیے؟ کیا امدی صاحب، کیا آپ کی عقل حضرت عمر سے بھی بلند ہو گئی ہے؟ حضرت عمر پائے تخت پہ